بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 187 86 185 ہو گئی ہے 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری ہے۔ 185 آیات تک ترجمہ اور تفسیر ہو چکی ہے۔ آج ایک ہی آیت کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ پہلے ترجمہ سماعت کر لیں، پھر اس کے بعد تفسیر۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی پس بے شک میں قریب ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، دوبارہ سن لیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس اسے چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی اور اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس ایک آیت کا ترجمہ سن لیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فإنی قریب پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان جب وہ مجھے پکارتا ہے، فلیستجیبوا لی پس اسے چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، ولیؤمنوا بی اور اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، رشد اور ہدایت پر آ جائیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ تو تعلق سمجھ لیں کہ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتائی تھی کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس طرح جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، جس کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ رب العزت کی اس طریقے سے جس طرح اس نے تمہیں بڑائی سکھائی ہے۔ تو اب اس آیت سے جو ہے اللہ رب العزت طریقہ سکھا رہے ہیں، آداب سکھا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کس طرح پکارنا ہے، اس کے تمام تر آداب، اس کی بڑائی کس طرح بیان کرنی ہے، اس کے آداب اللہ رب العزت اس آیت سے بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں کیا فرمایا تھا؟ تاکہ تم بڑائی بیان کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھائی ہے۔ اب اس بڑائی کے آداب کیا ہیں؟ تو اس آیت سے اس بڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ بڑائی اس طرح بیان کرو کہ اللہ رب العزت کو زور زور سے مت پکارو، بلکہ اللہ رب العزت کو آہستہ آواز سے، عاجزی سے اور خشوع سے پکارو، کیونکہ اللہ رب العزت تمہارے قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، اللہ رب العزت آداب بیان کر رہا ہے کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو زور شور سے مت پکارو، بلکہ عاجزی کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کو آہستہ آہستہ پکارو۔ ٹھیک ہے۔ یہاں سے آداب بیان کر رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول
تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمارے قریب ہے کہ ہم اللہ کو آہستہ آہستہ پکاریں، یا اللہ رب العزت ہم سے دور ہے تاکہ پھر ہم اللہ رب العزت کو زور زور سے پکاریں؟ ٹھیک ہے، ایک دیہاتی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آیا اللہ ہمارے نزدیک ہے تو پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ پکاریں، یا اللہ ہمارے دور ہے تاکہ ہم زور زور سے پکاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش جب ہوئے تو اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو انہیں کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے قریب ہوں۔ ایک دوسری روایت ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ این ربنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیات اتری، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ جب آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں، انہوں نے پوچھا نا ہمارے رب کہاں ہے، تو جب آپ سے پوچھیں میرے بندے تو انہیں کہو کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ پکارنے میں اور دعا کرنے میں، پکارنے میں شان نزول ہو گیا ہے، ربط بھی ہو گیا، دو کام ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پکارنے میں اور دعا کرنے میں اصل یہ ہے کہ آہستہ آواز سے پکارا جائے اور دعا بھی آہستہ آواز سے کی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ پکارو۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ پکارو اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ آہستہ پکارو۔ تو پکارنے میں اور دعا کرنے میں اصل کیا ہے؟ آہستہ۔ لیکن جن مقام پر شریعت میں بلند آواز سے اللہ رب العزت کو پکارنے کا حکم دیا گیا، اور تو ان مقام میں پھر بلند آواز میں پکارا جائے گا، جس طرح اذان میں، جس طرح اقامت میں، جس طرح ایام تشریق کے دن فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق، یا جس طرح محرم آدمی حج پہ جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو یہ ایسے مقام ہیں کہ اس میں شریعت نے حکم دیا کہ بلند آواز سے اللہ کو پکارو۔ تو جن مقام میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے کہ بلند آواز سے پکارو تو وہاں تو بلند آواز سے پکارا جائے گا، اور جہاں پر شریعت نے نہیں بتایا تو اس میں اصل کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ دعا بھی کرنی ہے، پکارنا بھی ہے تو آہستہ آواز۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ ہم جب چڑھائی پر پہنچتے تو ہم بلند آواز سے اللہ کو پکارتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب اترتے تب بھی بلند آواز میں پکارتے، یا کسی وادی میں داخل ہوتے تب بھی بلند آواز میں چیخیں مار رہے تھے ہم سارے۔ تو فرمایا ہمارے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، تم کسی نابینا کو یا غیر موجود کو نہیں بلا رہے، تم کسی نابینا یا غیر موجود کو نہیں پکار رہے، تم ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو سمیع اور بصیر ہے، جو سنتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا وہ ذات ایسی ہے کہ تمہارے جس پر تم سوار ہو اونٹنیوں پر، اس کے گردن سے زیادہ وہ ذات تمہارے قریب ہے، تو اپنی جانوں کے اوپر رحم کرو، اتنے بلند بلند آوازوں میں نہ پکارو۔ ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں ہی ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو تین باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔
قریب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی اور اپنی صفات کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے میں کیا ہوں؟ قریب ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث بھی بیان کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور قرآن کی آیت بھی بیان کی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور تیسری جگہ سورہ طلاق میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ رب العزت کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ سورہ طلاق میں آیت ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ کے علم نے ہر چیز کو احاطے میں کیا ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، تو اللہ اپنی ذات کے لحاظ سے بھی قریب ہے اور اپنی صفات کے لحاظ سے بھی کیا ہے؟ قریب ہے۔ فرمایا اجیبو، میں قبول کرتا ہوں دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کو، اذا دعان، جس وقت وہ مجھے پکارتا ہے، ٹھیک ہے؟ دعا جو ہے، جب انسان دعا کرے تو اس میں اس انسان میں تین باتیں ہوں نا تو ضرور بضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دعا میں جب تین کام ہو نا تو اس آدمی کی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ اس کی آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ انسان حلال کھاتا ہو، حرام سے بچتا ہو، ٹھیک ہے؟ وہ آدمی جو دعا کر رہا ہے وہ حلال کھاتا ہو، حرام سے بچتا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی گناہ کی دعا نہ کر رہا ہو یا کسی قطع رحمی کی دعا نہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ کسی گناہ کے لیے، گناہ کا کام کے لیے کوئی دعا نہ کر رہا ہو اللہ رب العزت، یا کسی سے قطع رحمی کی دعا نہ کر رہا ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خوب توجہ کے ساتھ دعا کرے۔ یہ تین کام جو بندہ کرے گا، حلال کھائے گا، گناہ کی دعا نہیں کرے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے خوب توجہ کے ساتھ دعا کرے گا، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رائے گاہ نہیں کرے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دل غافل ہو اور لہو لعب میں مشغول ہو تو ایسے انسان کی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ غافل دل کی اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں وہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ادھر دیکھ رہے، کوئی ادھر دیکھ رہے، کوئی ادھر دیکھ رہے، بس جو الفاظ رٹے ہیں اسی کو رٹائے، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش، وہی الفاظ 50-60 سال سے رٹائے ہوئے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہے دعا میں۔ دل غافل ہے اس کا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، خوب توجہ کے ساتھ دعا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جو دل غافل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس آدمی کی دعا کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں دیتے۔ جو اللہ سے غافل ہے تو اللہ کیوں اس کو توجہ دے؟ اور ایک دعا میں ایک بات یہ بھی سامنے رکھی جائے کہ دعا میں جلد بازی سے کام نہ لیا جائے۔ 2-3 دفعہ دعا مانگی اور اس کے بعد کہا کہ میں اتنے عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ رب العزت میری دعا قبول نہیں کر رہا، تو پھر دعا کرنا ہی چھوڑ دے، جلد بازی سے کام نہ لیں۔ دعا کہ میں نے آپ کو کہا نا، دعا یہ 3 کام کرے گا تو دعا قبول ہوگی۔ قبول ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی دعا رائے گاہ نہیں جائے گی، یا تو وہ چیز اس کو بعینی ہی مل جائے گی جس چیز کی وہ طلب کر رہا ہے اللہ، یا دوسرا کام یہ ہوگا کہ اس کے نعم البدل مل جائے گا، وہ چیز تو نہیں ملے گی لیکن اس کے بدلے میں کوئی اور چیز مل جائے گی، یا تیسرا کام یہ ہوگا وہ دعا اس کے لیے ذخیرہ ہو جائے گی آخرت کے لیے، ٹھیک ہے؟ دعا کے قبول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعا اس کی رائے گاہ نہیں جائے گی، کسی نہ کسی کھاتے میں لگے گی، یا وہی چیز اس کو مل جائے گی، یا ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے لیے بہتر نہ ہو اللہ رب العزت کے ہاں، تو اس کے نعم البدل دوسری چیز دے دے، یا تیسرا یہ ہے کہ وہ دعا اس کے لیے آخرت بن جائے ذخیرہ۔ تو جب یہ 3 کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، ٹھیک ہے؟ اب میں تمہاری دعا تو قبول کر رہا ہوں، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے مجھ پر ایمان لانا ہے اور جو ہے میرا حکم ماننا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے جو احکام اتارے ہیں اس کو نافذ کرنا ہے۔ تو بندوں کو کیا، میں ٹھیک ہے تمہاری دعائیں قبول کر رہا ہوں، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندوں کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور بندوں کو چاہیے وہ مجھ پر ایمان لائے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ سیدھی راہ پر انسان وہی آئے گا جو ہر مشکل میں اللہ کو پکارے گا، اللہ پر ایمان لائے گا اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر عمل کرے، آمین، الحمد للہ۔